बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। बड़े जबरदस्त फैक्ट्स के साथ इस वक्त मैं आपके सामने हाजिर हूँ। फैज हमीद वाले मामले पर ही अगर हम आगाज कर लें कि रात गए तक उसी का ही शोशा चलता रहा है, हर कोई अपना वर्जन देता रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डराने और धमकाने के लिए। हकीकत का इससे कोई भी ताल्लुक नजर नहीं आता। लेकिन ये कोशिश है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब या पाकिस्तान तरीके से आपको कॉर्नर किया जा सके। अगर 9 मई पे कुछ होता तो 19 महीनों के अंदर कुछ ना कुछ निकाल कर जरूर सामने ले आते हैं। जहां जहां फैज हमीद पर दुनिया की हर एफआईआर हो गई, हर इल्जाम हो गया, हर चार्जशीट फिट हो गई, तो 9 मई के हवाले से तहकीकात क्यों? 19 महीने में सबसे आसान तरीन चीज सबसे ज्यादा मुश्किल कैसे हो गई? बहुत सी, जिसे कहते हैं ना, जबरदस्त किस्म की हकीकतें मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। ऑफिशियल वर्जन जो जारी बात है, डीजीआईएसपीआर की प्रेस रिलीज के बाद जिसका आना चाहिए था, वो था पाकिस्तान की वजारत दिफा, यानी ख्वाजा आसिफ साहब, जिनके जिम्मे मिलिट्री के तमाम मामला हैं। तो बर ऐसा हुआ, फिर ख्वाजा आसिफ साहब मैदान में आए, फिर रात के बाद एक प्रोग्राम्स के अंदर उन्होंने आकर मौकफ देना शुरू कर दिया और टीवी चैनल्स पर आकर बैठ गए। कहते हैं 9 मई केस में इमरान खान और फैज हमीद दोनों का ट्रायल हो सकता है। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा। उन्हें कहा ठोस शवाहिद मौजूद है फैज हमीद के हवाले से, और ये बात वो शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कह रहे थे। और मुझे वैसे मेरी अपनी जाती राय, बीइंग सलमान हैदर, मेरी जाती राय है कि ये बेसिकली फाइनल राउंड ये था। ये फाइनल राउंड अब शुरू हुआ है। जो ये आखिरी पत्ता जो शो किया ना एस्टेब्लिशमेंट ने और इस प्रेस रिलीज के जरिए, ये था। ये अब एसाब की जंग शुरू हो गई है। बेसिकली एसाब की प्रूफ्स कुछ नहीं है, सिर्फ किसके ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाला जा सके, कितना डाला जा सके। 9 महीने, जी हाँ, इस जंग को बनाने में हो गए और 9 मई को हुए। अभी तक एक भी कंक्रीट सबूत नहीं आया इमरान खान साहब के खिलाफ। और अगर कोई कंक्रीट सबूत होता तो आ भी सकता था, क्योंकि फैज हमीद पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लग गया। ठीक है जी। फैज हमीद पर मुल्क को नुकसान पहुंचाना लग गया। फैज हमीद पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम लग गया। फैज हमीद पर ज़ाती असर और रसूख का इस्तेमाल लग गया। टॉप सिटी केस में लोगों को डराने धमकाने का भी इल्ज़ाम लग गया। भाई 9 मई, जी हाँ, 19 महीने हो गए। 9 मई पर अब तक चार्जशीट नहीं फाइल हुई। उसके लिए आईएसपीआर की प्रेस रिलीज में कि तहकीकात जारी है। तो इसका मतलब है पल्ले है ही कुछ नहीं। अगर ये होता इमरान खान साहब के हवाले से, फैज हमीद साहब के हवाले से तो शायद हो सकता है, इमरान खान साहब के हवाले से अभी तहकीकात, तो इसका मतलब है या पल्ले है, तो अभी जरा उसको सामने नहीं लाना, उससे पहले पहले चीजों को जरा तरीके से लेके चलना है। किस तरीके से जी, मैं वो भी आपको बताता हूं। क्योंकि इसको पेंडिंग क्यों छोड़ा है? जिस तरह तमाम चीजें प्रूफ हो गई, चार्जशीट फिट हो गया, तहकीकात मुकम्मल हो गई, सबूत मुकम्मल हो गए, तो तब जाके हुआ। तो उस पर अलग से तहकीकात हो रही हैं, ये क्यों है? अच्छा, इसकी बहुत सी चीजें हैं। प्रेशर डालना है जी, एक तो ये चीज होगी, क्योंकि इमरान खान साहब को किसी और चीज में फैज हमीद के साथ नथी नहीं किया जा सकता। वो है 9 मई में उनको उनके साथ किया जा सकता है। वो प्रूव होता है नहीं होता, इट्स एन अदर थिंग। सिर्फ 9 मई के बाद, और उस वक्त फैज हमीद साहब नौकरी पे नहीं थे। उससे पहले फैज हमीद साहब ने ड्यूरिंग नौकरी, ड्यूरिंग एज अ डीजीआईएसआई, जो कुछ भी किया है वो अंडर सुपरविजन जनरल बाजवा साहब की, अपने आर्मी चीफ के सपोर्ट किया है, सुपरविजन के साथ किया। तो उसके अलावा नहीं हो सकता। सिर्फ 9 मई में किया जा सकता। 9 मई का फाइनल राउंड इसीलिए बयान किया गया ताकि असाब को चेक किया जा सके, असाब में दम है कितना। अगर इस पर सोचेंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी। फैसल वाडा साहब भी ऐसे नहीं लॉन्च हुए रात को फिर दोबारा इमरान खान का मैंडेट, इमरान खान की जिंदगी से प्यार, इमरान खान के कुछ लोगों ने उनको बेवकूफ बनाया। रात को फैसल वाडा साहब को कहा गया कि आपने ये बोलना है, तो उन्होंने अपने तोते की तरह मुंह उस तरह खोला। फैसल वाडा साहब क्या कहते हैं, लॉन्च होके कहते हैं कि दुआ करें कि इमरान खान को फांसी ना हो। परसों वाला फैसल वाडा कुछ और था, तरसों वाला फैसल वाडा कुछ और था, बिलावल से मुलाकात करने वाला फैसल वाडा कुछ और था, एमक्यूएम से मुलाकात करते हुए फैसल वाडा कुछ और था, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में फैसल वाडा कुछ और था। मगर कहा कि नहीं, अब पूरा थ्रोटल के साथ प्रेशर डालना है, डरा देना है। तो कौन डरता है यार, इस तरह थोड़ी बात होनी है। तो वो कहते हैं फैसल वाडा साहब, दुआ करें इमरान खान साहब को फांसी ना हो, उम्र कैद हो जाए। अब देखिए कैसे डरा रहे हैं। अच्छा, मजे की बात और सुने। फैज हमीद साहब वाली इस प्रेस रिलीज पर, जिसमें उन्होंने 9 मई का भी जिक्र किया कि इस पर तहकीकात हो रही है, बाकी चार्जशीट सारे फिट हो चुके हैं, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल वर्जन भी आया।
تین طریقے سے. ایک تو آیا چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے، وہ کہتے ہیں فیض حمید کے خلاف فیصلہ ہی نہیں آیا، فیض حمید کے خلاف صرف چارج شیٹ آئی. حالانکہ چارج شیٹ کا مطلب ہی تقریباً 90% فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں چارج شیٹ میں سب کچھ طے ہو چکا ہوتا ہے، پوری تحقیق ہو چکی، تو پورے ثبوت سامنے ہوتے ہیں، تب جا کے چارج شیٹ کیا جاتا ہے. بہرحال بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ اب ٹرائل شروع ہوگا، 9 مئی کو بار بار اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، یعنی بات ختم ہونی چاہیے، اور سپریم کورٹ کے معزز جج کی سربراہی میں 9 مئی پر کمیشن اگر تشکیل دے دیا جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. اس کے علاوہ علیمہ خان صاحبہ بھی بالکل اس طرح کی بات کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں سانحہ 26 نومبر اور 9 مئی کا معاملہ عمران خان نے دونوں سانحات پر سی سی ٹی وی فوٹیج کے ذریعے تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج لے کے آؤ اس دن کی. جی ہاں، وہ جو سیف سٹی کے کیمرہ کے پاس ہے نا، وہ سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لے کے آؤ، تب بات کرتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا. اور عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں، علیمہ خان صاحب کہنی کہ سپریم کورٹ کے ججز کی سربراہی میں ایک کمیشن تشکیل دیا جائے اور اس معاملے کو حل کیا جائے. اور پی ٹی آئی کا جو آفیشیل ورژن ہے وہ تو بہت ہی خطرناک ہے. اس آفیشیل ورژن میں یہ کہا گیا ہے پی ٹی آئی کے ترجمان نے کہ جنرل فیض حمید صاحب کے معاملے پر اتاتارڈ، کیونکہ یہ دو افراد بہت زیادہ بول رہے ہیں، انہیں کہ فیض حمید کے معاملے پر اتاتارڈ اور فیصل واڈا سمیت سرکاری ٹاؤٹوں کی بیان بازی پر پاکستان تحریک انصاف یہ رد عمل دیتی ہے کہ فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی حکومتی کوششیں شرمناک اور قابل مذمت ہیں. یعنی حکومت فوج کو سیاست میں گھسیٹنے کی کوشش کر رہی ہے. سرکاری صداگیروں کو مضحکہ خیز بیان بازی سے افواج کی ساکھ کو پہنچنے والے نقصان کی فوری نوٹس اور ڈی جی آئی ایس پی آر سے معاملے کے حقائق قوم کے سامنے لانے کی سفارش. ڈی جی آئی ایس پی آر خود آ جان قوم کے سامنے حقائق لائیں کہ سرکاری صداکار جو ہیں، یعنی فیصل واڈا اور اتاتارڈ وغیرہ، انہیں کہ ان کے ذریعے کیوں باتیں سامنے آ رہی ہیں، یہ فوج کو مزید نقصان ہی پہنچا رہے ہیں. انہیں کہ گزشتہ 2.5 برس کے دوران ہر ریاستی بدماشی کے لیے بے سروپا بیانیوں کا سہارا لیا گیا انہی قسم کے افراد کے ذریعے اور جھوٹ تراشے گئے. تحریک انصاف نے ان گنت محرکات کے باوجود بحیثیت ادارہ فوج کو سیاست سے الگ رکھا اور اسے اپنی سیاست کا ایندھن بنانے سے سختی سے گریز کیا. مقتدرہ کے استبل کے چند سرکاری ٹٹوؤں کو، یعنی ان لوگوں کو جو ماؤتھ پیس بنے میں نا، فیصل واڈا صاحب اور اتاتارڈ صاحب وغیرہ، انہیں کہا مقتدرہ کے استبل کے چند سرکاری ٹٹوؤں کو بہرحال افواج پاکستان کو گھٹیا بیان سازی کے لیے استعمال کرنے کی کھلی اجازت ہے. رجیم چینج سازش کے ذریعے جمہوریت اور دستور پر دن دہاڑے ڈاکہ ڈالنے والے قمر جاوید باجوہ نے نیوٹرلٹی کا جو جھانسا قوم کو دیا، اس کے پرخچے یہ سرکاری صداگیر ہر روز اڑا رہے ہیں. عمران خان یعنی یہ جتنی باتیں بول رہی ہے فوج کے خلاف جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جاتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کہتے ہیں کہ ان کا سد باب کرے حکومتی چٹوؤں کو. عمران خان ضمیر کے قیدی ہیں. فیض حمید یا کسی بھی دوسرے شخص کے نام پر انہیں زیر اعتاب لانے کی ریاستی کوشش قوم کی نگاہوں میں کبھی قبولیت نہیں پا سکتی. نہیں، وہ بات کرے جو قوم بھی قبول کرے. فیض حمید افواج پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے تو عسکری قیادت بے لگام سرکاری ٹٹوؤں کو اچھل کود کا نوٹس لے اور اقدام کرے. سیاسی انتقام اور سازش میں ڈوبا ہر قدم پہلے کی طرح اب بھی بے نقاب ہوگا اور حتمی بول بالا حق اور سچ کا ہی ہوگا. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل ورڈ تھے، آفیشیل جو ترجمان ہیں، انہوں نے کہا کہ جو فیض حمید کا معاملہ ہمارا ہے ہی نہیں، یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے. وہ جانے فیض حمید جانے، ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز سے. چلو جو کرنا ہے کر لیں. اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا ملٹری ٹرائل کرنا ہے کر دیں، میرا جو کرنا ہے کر دیں، میں نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا. خان صاحب آلریڈی میں کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں، جس طرح مرضی آپ نے ڈالنا ہے ڈالنا ہے. تو پی ٹی آئی بحیثیت جماعت فیض حمید کے معاملے کو فوج کا اندرونی داخلی معاملہ گردانتی ہے اور کہتی ہے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اس سارے سینیریو میں نا فیض حمید کے وکیل کا بڑا چرچا ہے، وہ بڑا میٹر کر رہا ہے نا. پہلے یہ خبر آئی کہ فیض حمید صاحب کے وکیل نا خواجہ حارث صاحب بن رہے ہیں، ان کی فیملی کے خواجہ عارف صاحب کے ساتھ رابطہ بھی ہوا تھا. پھر پتہ چلا خواجہ عارف صاحب کا میٹر وہ جو ہے نا وہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ بن گیا ہے، کیونکہ وہ وزارت دفاع کے وکیل بھی ہیں نا فوجی عدالتوں میں کیس نہ ہونے کے حوالے سے. ہو یا نہ ہو، یہ کہتے ہیں ہونا چاہیے سپریم کورٹ میں، تو وہ ظاہری بات ہے کنفلکٹ آف انٹرسٹ بن گیا ہے. تو پھر میاں علی اشفاق صاحب جو عمران ریاض خان کے بھی وکیل ہیں،
جمیل فاروقی صاحب کے بھی وکیل تھے، صدیق جان کے وکیل تھے، اور جو جبری گمشدہ ہوئے اچانک ان میں سے بیشتر کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب تھے۔ تو فیض حمید صاحب کی فیملی نے ان کو انگیج کر لیا، تو وہ فیض حمید صاحب کو ریپرزینٹ کریں گے، اور کہا جاتا ہے کہ اتنا بڑا کرمنل کیس پاکستان کی تاریخ میں فیض حمید صاحب کا یہ ینگسٹ ترین وکیل ہوگا جو اس کو لڑے گا، اور ڈیفینیٹلی اس طرح کے وکیل کی اپروول بھی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے کہ ہاں جی وکیل کر سکتے ہیں، ایسے نہیں ہوتا یہ کام۔ ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے نا، فیصل واڈا صاحب نے شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں کی تھی، وہ بھی میں نے کہا میں آپ کے سامنے ڈسکس کروں۔ اب دیکھیں کہاں تک یہ پہنچ گئے ہیں، عمران خان کے گھر کے اندر کہاں تک پہنچ، کہاں ان کے پاس کہاں سے لاجک ہے یار، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں فیصل واڈا صاحب فیض حمید اور عمران خان صاحب کے خلاف نا گواہی فیض حمید دے چکے ہیں، شہادتیں بھی فیض حمید دے چکے ہیں، ثبوت بھی دے چکے ہیں، اور مجھے تعجب نہیں ہوگا کہ ملٹری کورٹس میں جائیں عمران خان صاحب کا معاملہ۔ مزید فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بچت صرف ایک صورت میں ہو سکتی ہے، پہلے کہا تھا نا سزائے موت دے، دعا کرے نہ ہو، پھانسی ہو جائے، وہ کہتے ہیں صرف ایک صورت میں عمران خان صاحب کی بچت ہو سکتی ہے کہ وہ بشرا بی بی کو طلاق دے دیں۔ خدا کا نام لو، تم لوگ طلاق فرمائش پہ کرانا شروع ہو گئے ہو۔ پہلے اقبالیہ بیان عمران خان سے فرمائش پہ کروانا چاہ رہے تھے، پہلے معافی کی درخواست کہتے کہ معافی مانگ لیں، اب طلاقیں بھی فرمائشی شروع ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ انٹرنل فیملی معاملات میں کس حد تک اندر گھس گئے ہوئے۔ یہ فیصل واڈا صاحب ایسے نہیں کہہ رہے، یہ فرمائش کر کے طلاق مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا معاملہ بھائی بشرا بی بی سے، مطلب عمران خان طلاق دے دیں، مطلب بشرا بی بی ان کے سے معاملات ان کے نہیں بنائے، بشرا بی بی ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، بشرا بی بی ان کی ضد بن گئی، لگتا ہے بشرا بی بی سے عمران خان کی طلاق ہو یہ کسی کی فرمائش بن چکی ہے۔ ایسے تھوڑی کہ اتنے بڑے پاکستان کے مسائل کو بشرا بی بی کی طلاق کے ساتھ نتھی کر دو یار، خدا کا واسطہ یار، اصل رکاوٹ بشرا بی بی ہے۔ رہی بات شیر افضل مروت کی، انہوں نے کل پروگرام میں کہا، انہوں نے کہا سب سے بدترین دشمن فیض حمید تھا پاکستان تحریک انصاف کا، اس نے افغان طالبان کو پاکستان میں لایا۔ فیض حمید تھا جس نے پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے جھگڑے کروائے، ان کو دور رکھا۔ یہ فیض حمید تھے جنہوں نے قاضی فائز سزا کے اوپر ریفرنس دائر کروایا جس کا ہم نے سزا بھگتی۔ انہوں نے تو اولین دشمن اور کہا تھا بدترین دشمن قرار دیا۔ یہ چلتا رہا رات بھر سر، میں نے کہا میں آپ کے سامنے پیش کروں، آج سپریم کورٹ ہے اور سپریم کورٹ میں بہت عام ترین کیسز ہیں، تو ایک اور عدالتی دن ہے، لیٹس سی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی، اپنا بہت خیال رکھیں، چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔